تعلق لفظوں سے نہیں تسلسل سے زندہ رہتے ہیں، کبھی حال پوچھ لینا، کبھی خاموشی بانٹ لینا، یہی چھوٹی چھوٹی توجہ رشتوں کو بوڑھا ہونے سے بچاتی ہے۔ کسی بھی شخص کے ہاں آپ کی قیمت کیا ہے، اس کا اندازہ ان باتوں سے نہیں ہوگا جو وہ آپ سے کرتا ہے، بلکہ یہ آپ کو اس کی ان کوششوں سے معلوم ہوگا جو وہ آپ کے ساتھ رہنے کی خاطر کر رہا ہوگا۔ اور قدرت نے ہر ایک کی انا کا بت توڑنے کے لیے کسی نہ کسی شکل میں نوح پیدا کر رکھا ہے۔ کسی کے لیے محتاجی غربت، کسی کے لیے غم اور تکلیف، کسی کے لیے خواہش تو کسی کے لیے محبت۔ خالص وہ لوگ ہیں جو آپ کو بلا وجہ پیار کرتے ہیں، بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی رشتے ناطے کے۔ ہر انسان میں ایک ایسا انداز ہوتا ہے، ایک ایسی آواز بھی چھپی ہوتی ہے جو صرف بچوں سے کھیلتے وقت ہی باہر آتی ہے۔ محسن وہ ہے جو برے وقت میں آپ کے کام آئے، اور مخلص وہ ہے جو برے وقت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ سیکھ نہیں پائے ہم میٹھے جھوٹ کا ہنر، کڑوے سچ نے کئی لوگ چھین لیے ہم سے۔ اپنے دل کی زمین میں بوئے جانے والوں کو بہت احتیاط سے چنیں، کیونکہ بیجوں کا انتخاب کرنا درختوں کو جڑ سے نکالنے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اور کچھ نہیں چاہیے اپنی زندگی میں یا رب، دعا ہے کسی کے دکھ کی وجہ کبھی میری ذات نہ ہو۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے، مگر رشتہ پوری کتاب ہوتا ہے۔ کبھی بھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے بہتر تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے کی بجائے خود پہ بیت جانے پر سمجھ آتی ہیں۔ سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے، اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ اصلاح کیجیے، لیکن کسی کے سامنے شرمندہ کرنا اصلاح نہیں بلکہ تنقید کے زمرے میں آتا ہے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنے جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ مرد اپنی لاپرواہی اور بے توجہی سے جب عورت کو کھو دیتا ہے تو یہ کہنے لگتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی۔ اسے اپنا دھتکارتا ہوا لہجہ اور کڑوا رویہ کیوں یاد نہیں آتا؟ اصل میں اس کی انا اپنی غلطی ماننے نہیں دیتی۔ ہمارا معاشرہ اتنا باشعور ہو چکا ہے کہ اگر کسی جگہ سے کسی کھوتے کا رشتہ آ جائے تو بیٹی بیاہ دیں گی، اور اگر پتہ چل جائے کہ کوئی انسان کا بچہ پسند کی وجہ سے ان کی بیٹی کو اپنانا چاہتا ہے تو پھر ہر صورت میں کھوتے کو ہی ترجیح دیں گے۔ اتنی محنت سے کپڑے دھو کر رسی پر سکھانے کے لیے ڈال کر مڑی ہی تھی کہ ایک دم رسی ٹوٹ گئی اور کپڑے نیچے گر گئے۔ بہت غصہ آیا، لیکن پھر خیال آیا کہ جب ہم اللہ کی رسی کو چھوڑتے ہیں تو ایسے گرتے ہیں اور گندے ہو جاتے ہیں۔ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کریں۔ آپ کے بچے دیکھتے ہیں کہ آپ ان کی ماں سے کیسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بیٹوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ عورت کے ساتھ کیا سلوک رکھنا چاہیے، اور اپنی بیٹیوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ مرد ذات سے کیسی امید رکھنی چاہیے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ کوئی آپ سے اکتا کر دور جانا چاہ رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ خود ہی اس سے 4 قدم دور ہو جائیں۔ کچھ بھی برداشت کریں، مگر نظر انداز کرنا گوارا نہ کریں۔ اگر وہ آپ سے دور رہ کر خوش ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو وہ خوشی دیں۔ بعض دفعہ ساری زندگی گزارنے کے بعد ہم یہ جان نہیں پاتے ہماری آخر زندگی میں کس چیز کی ضرورت تھی، اس چیز کی ضرورت تھی بھی یا نہیں۔ اور بعض دفعہ زندگی کے آخری لمحات میں ہمیشہ احساس ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے زندگی کا حاصل بنا رکھا تھا
اس چیز کے بغیر زندگی زیادہ اچھی گزر سکتی تھی۔ جب تمہیں لگے کہ زندگی کسی اندھیری غار میں کھو گئی ہے تو وہاں روشنی کی پہلی کرن دعا ہے۔ دعا امید کا نام ہے۔ دعائیں مانگنی ہو تو ایک امید رہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں وہ رائے گاہ نہیں گئی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کب، کہاں اور کیسے وہ تمہارے راستے سے کانٹے ہٹاتی رہیں۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، وہ ہر پکارنے والے کو پکار سنتا ہے۔ سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو موت کے بعد ایک اور زندگی کیوں ہوتی ہے؟ جیسے ایک زندگی کا انجام دوسری زندگی کا آغاز ہے، ایک لمحے کا انجام دوسرے لمحے کا آغاز ہے، ویسے ہی ایک سفر کی ناکامی اگلے سفر کی کامیابی بھی تو ہو سکتی ہے۔ لہجہ بدل جائے تو یہ لفظ تاثیر بدل دیتے ہیں، سمت بدل جائے تو مطلب بدل دیتے ہیں، کردار بدل جائے تو زندگی بدل دیتے ہیں، دل میں اتر جائے تو خیال بدل دیتے ہیں۔ بڑا عجیب مزاج رکھتے ہیں یہ لفظ، خود وہی رہتے ہیں، انسان بدل دیتے ہیں۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین دیتی ہے۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو اور نہ ہی ٹھہرو، کیونکہ پہاڑوں سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنی دور ہے۔ کیا تمہیں اچھا نہیں لگے گا کہ تمام جہانوں کا رب اپنی بندی کو یاد کرے، پیار سے اپنے فرشتوں کے سامنے ذکر کرے کہ دیکھو میری فلاں بندی اپنے کاموں کے ساتھ مجھے یاد رکھتی ہے، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میرے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتی ہے، مجھ سے اپنی محبت کر کے کبھی بھی مسکرا دیتی ہے تو کبھی نم آنکھوں سے آسمان کو تکتی ہے، جیسے مجھے دیکھنا چاہ رہی ہو، جیسے کہہ رہی ہو اللہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ بھی مجھے اپنی محبت پر استقامت دے دے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جس کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہو۔ بس تم صبر شکر سے کام لو، ایک وقت آئے گا جب تم ان دکھوں اور مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کی وجہ سے آج پوری رات روتے ہوں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر کریں، ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں۔ اللہ دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی۔ ہمارا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک اللہ ہے، بس ان کو راضی کر لیں، بس ان سے دوستی لگا لیں، بس اللہ ہی دل پر مرہم رکھنے والے ہیں، اللہ ہی دل کو سکون دینے والے ہیں۔ جب زمین اپنے اوپر تنگ لگنے لگے تو آسمان کی طرف دیکھیں، آپ کو روشنی نظر آئے گی۔ جب کہیں کوئی امید نظر آئے وہاں اللہ پر نظر کر لیں، وہ آپ کو تھام لیں گے اور گرنے نہیں دیں گے۔ کوئی بھی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اسے جواب دینے کے 3 طریقے ہیں۔ اس بندے کے ساتھ واپس ایسا ہی سلوک کیا جائے یا اسے اسوہ تفریق بد دعا دی جائے۔ اللہ والوں کے نزدیک یہ ناپسندیدہ طریقہ ہے، اس زیادتی کا بدلہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ اس صورت میں یہ بات تجربے میں آئی ہے کہ زیادتی کرنے والے کو اس کے کئی کیے کی سزا ضرور ملتی ہے۔ یہ نسبتاً بہتر طریقہ ہے۔ ایسے شخص کو اللہ کی خوشنودی کے لیے معاف کر دیا جائے کہ وہ آخر میں بھی ایک بے وقوف انسان ہی ہے۔ یہی اللہ والوں کا طریقہ ہے اور یہی جو نمرود کا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے سے پیار کریں کیونکہ جدائی کبھی وارننگ دے کر نہیں آتی۔ ایک دوسرے سے اس کا حال دریافت کریں کیونکہ کوئی نہیں جانتا آخری کال یا ملاقات کب ہوگی۔ ایک دوسرے کا ساتھ برداشت کریں کیونکہ لفظ کاش جانے والے کو واپس نہیں لا سکتا۔ اور یاد رکھیں زندگی میں ایک مہربان لفظ مردے کی پیشانی پر بوسہ دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ زندگی
کا ایک عام اصول یہ بھی ہے کہ آپ جس چیز سے زیادہ ڈرتے ہیں وہی کام آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلاً آپ غربت سے ڈرتے ہیں تو آپ پر غربت آئے گی، آپ بیماری سے ڈرتے ہیں تو آپ بیمار ہوں گے، آپ حادثے سے ڈرتے ہیں تو آپ کے ساتھ حادثہ ہوگا، آپ بےعزتی سے ڈرتے ہیں تو آپ کی بے عزتی ہوگی، آپ چوٹ سے ڈرتے ہیں تو آپ کو چوٹ ضرور لگے گی، دھوکے سے ڈرتے ہیں تو آپ کے ساتھ دھوکا ہوگا۔ ہمارے ملک میں اچھے خاصے لوگ گھر میں بیٹیاں ہونے سے ڈرتے ہیں، اور مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ ایسے لوگوں کے گھروں میں زیادہ تر بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں۔